سہیل وڈائی صاحب کی طرف سے جتنے ماشاءاللہ وہ بڑے کالم نگار ہیں، بڑے صحافی ہیں، اس سے بھی بڑا ان کا جسہ ہے اور اس سے بھی بڑی ان کی طرف سے معافی مانگ لی گئی ہے۔ معافی کس پر مانگی گئی ہے؟ وہ جو انہوں نے 2-3 کالم لکھ دیے تھے اور کہا کہ میری پہلی ملاقات فیلڈ مارشل صاحب سے ہوئی ہے، انہوں نے جو کچھ ان کے دل میں آیا، جو کچھ ان کی خواہش تھی، سارا کچھ انہوں نے لکھ دیا، لیکن DGI/SPR کی طرف سے اس پر بالکل ہی لا تعلقی کا نہ صرف اظہار کیا گیا بلکہ شدید غصے کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس پر اتنا زیادہ غصہ دکھایا گیا کہ سہیل وڈائی صاحب پر ایک مقدمہ لاہور میں، دوسرا اسلام آباد میں درج کر لیا گیا ہے۔ سہیل وڈائی صاحب پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے، وہیں پہ بیٹھ کے اچھے حالات کا انتظار کرتے ہیں۔ بہرحال ان کی طرف سے معافی نامہ لکھا گیا ہے، بہت بڑا معافی نامہ ان کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے ایک سے نہیں بلکہ کئی لوگوں سے معافی مانگی ہے۔ کسی سے طنز کے ساتھ معافی مانگی ہے، کسی کا توا لگایا ہے، کسی کے خلاف بات کی ہے، کسی سے شکوہ کیا ہے، لیکن جناب DGI/SPR صاحب سے انہوں نے متانت کے ساتھ، انہوں نے انکساری کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے۔ عمران خان کے حوالے سے بھی ویسے انہوں نے معافی مانگتے ہوئے بات تو ضرور کی ہے، لیکن وہ سارا کوئی طنزیہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے شہباز گل کا ذکر کیا اور حماد اظہر کا ذکر بھی کیا ہے۔ حماد اظہر کا ذکر انہوں نے بالکل ہی منفی انداز میں کیا ہے۔ لارڈ نذیر کی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن لارڈ نذیر کا نام لے کے وہ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ بہرحال سہیل وڈائی صاحب کی طرف سے جس طرح سے معافی مانگی گئی ہے، عنوان انہوں نے اپنے کالم کا رکھا ہے میری کوئی ذاتی انا نہیں ہے، یہ انہوں نے عنوان رکھا ہے اپنے کالم کا، اور ان کا کالم آج 25 اگست 2025 کو شائع ہوا ہے۔ ان کا 3-4 روز تک جنگ میں کالم شائع نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے کالم جو لکھا تھا وہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا تھا، وہیں سے لوگوں نے پڑھا، وہیں سے دیکھا، وہیں سے پھر لوگوں کی طرف سے اس پر تبصرہ بھی کیا گیا۔ گویا سہیل وڈائی صاحب کو ان کا ادارہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہرحال ان کا وہ کالم جو خبر کی صورت میں کبھی ادھر لگ رہا تھا، کبھی ادھر شائع ہو رہا تھا، کبھی سوشل میڈیا پر جگہ پانے کی کوشش کر رہا تھا، آخر کار 24 اگست کو جنگ والے بھی سہیل وڈائی سے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال ان کی طرف سے بھی سہیل وڈائی کو معافی دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل وڈائی صاحب کی طرف سے جو معافی نامہ جاری کیا گیا ہے، جو انہوں نے اپنے کالم میں لکھ دیا ہے، وہ آپ کے سامنے مینوان رکھ دیتے ہیں۔ میرے آبائی علاقے خوشابہ سرگودا میں ایک دلچسپ روایت مشہور ہے کہ جنگ عظیم کے دوران انگریز فوجی بھرتی کے لیے لام بندی کیا کرتے تھے۔ کئی دفعہ بھرتی کی تقریب میں انگریز آفیسر آ کر موٹیویشنل یعنی ترغیبی تقریر بھی کیا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک تقریب سرگودا کے مشہور لک قبیلے میں منعقد ہوئی۔ لک قدیم مقامی قبیلہ ہے جس میں دیسی دانش کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ انگریز آفیسر نے تقریر میں کہا کہ آپ کی محبوب ملکہ جو ہر وقت آپ کی فکر میں ہلکان رہتی ہے، اس کے خلاف ایک ظالم ہٹلر نے جنگ چھیڑ دی ہے۔ مہربان ملکہ آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، مگر ہٹلر اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ انگریز افسر نے جذبات کی شدت میں محبوب ملکہ کی مدد کے لیے لک قبیلے کے نوجوانوں سے فوج میں بھرتی کی اپیل کی۔ سہیل وڈائی کہتے ہیں کہ اس موقع پر ایک عمر رسیدہ لک نے کھڑے ہو کر انگریز آفیسر سے کہا کہ اگر بات لکوں پر آ گئی ہے تو میرا مشورہ ہے کہ ملکہ ہٹلر سے معافی مانگ کر صلح کر لے، کیونکہ ہم تو لڑ کر ملکہ کو بچا نہیں سکتے۔ اس قصے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بات مجھ حقیق تک آ گئی ہے تو میں سب سے معافی کا خواستگار ہوں۔ ویسے یہ واقعہ عموماً میراثیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، میراثیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ سہیل وڈائی صاحب نے اسے لکوں سے منسوب کیا ہے، اس سے کوئی تاریخ پر فرق نہیں پڑتا۔ آگے چلتے ہیں۔ سہیل وڈائی کہتے ہیں کہ مجھے یہ وہم نہیں کہ میں نتشے کا سپرمین ہوں اور نہ میں اس قابل ہوں کہ اقبال کا شاہین بنوں۔ میں تو وہی ذات کا رپورٹر اور میاں محمد بخش کی زبان میں گلیوں کا روڑا کوڑا ہوں۔ میں تو رومی اور بلے شاہ کی پیروی میں اپنے من اور اپنی ہی انا سے لڑنے سے مصروف ہوں۔ میرا کلگی والوں سے کیا مقابلہ اور کیا تنازع، میں تو خود کو سیاہ کار اور دوسروں کو نیکوکار سمجھتا ہوں۔ سہیل وڈائی صاحب اپنے کالم میں مزید کہتے ہیں کوئی دوست یا راہگیر ناراض ہو جائے تو میں خود اس سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ میرے سارے دوست گواہ ہیں کہ میں کردہ
کردہ اور نہ کردہ دونوں طرح کی غلطیوں کی معافی مانگنے میں ذرا تعمل نہیں کرتا۔ مجھے حالیہ واقعات پر افسوس ہے کہ ایک خبرنگار خود خبر بن گیا۔ ہمارا نہ یہ کام ہے اور نہ ہی ہمیں یہ زیبا ہے۔ مقتدرہ، اہل سیاست، اہل صحافت، سب کا رتبہ مجھ سے کہیں بڑھ کر اور عظیم ترین ہے۔ میں خود کو آہکر ترین سمجھتا ہوں اور اپنی انا کو مارنے کے لیے کوشاں ہوں۔ میرے جیسے ایک ہونے کا دیوں سے کیا مقابلہ اور کیا مناقشہ۔ میں تو ہارے ہوئے لشکر کا آخری سپاہی ہوں۔ موشودر کا برہمنوں سے کیا تضاد۔ میں ہر ایک ناراض سے جھک کر معافی کا خواستگار ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ غلطیاں 100% میری ہیں اور سب خوبیاں ان کی ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب اپنے کالم میں مزید لکھتے ہیں جو 25 اگست 2025 کو یعنی آج ہی شائع ہوا ہے۔ لیڈیز فرسٹ کے مستحق میری پہلی معافی فضا علی سے۔ میرا کیا مقام مرتبہ کہ میں ان کی کسی بات کو جھٹلاؤں۔ انہوں نے مجھے واش روم دھونے والا کہا۔ سر تسلیم خم، میں تو خاکروب ہوں اور اسی خطاب پر قانع ہوں۔ فضا علی سے میری معافی اس لیے بنتی ہے کہ میری حمایت میں چند لوگوں نے فضا علی کی شان میں گستاخی کی۔ میں ہاتھ جوڑ کر ان سے معذرت خواہ ہوں۔ اسی سلسلے میں عزیزم حماد اظہر نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں چونکہ معافی تلافی کی ہمیشہ حمایت کرتا ہوں تو آئیں بائیں شائیں کرنے کی بجائے سیدھی طرح مقتدرہ سے کھرے اور مشفق انسان تھے۔ حماد اظہر لارڈ نذیر کے اسٹوڈنٹ انٹرنی تھے جب میں نے لارڈ نذیر احمد کے ساتھ پروگرام ایک دن جیو کے ساتھ کیا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کہیں چھوٹے ہیں، اس لیے ان کے سائے مشورے کو مانتے ہوئے میں حماد اظہر سے معافی کا طلبگار ہوں اور میں نے جو بھی غلطیاں کی ہیں ان سب کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں راضی کرنا چاہتا ہوں، چاہے مجھے ان کے سامنے جھکنا ہی پڑے۔ یہاں پہ سہیل وڑائی صاحب کی طرف سے حماد اظہر سے معافی کی بات کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے سے معافی مانگنے کے لیے نہیں کہا اور پھر لارڈ نذیر کا انہوں نے ذکر کس طرح سے کر دیا۔ یہ صرف اور صرف حماد اظہر کی سبکی کے لیے سہیل وڑائی صاحب کی طرف سے حوالہ دیا گیا ہے۔ فیصل وابڈا صاحب کا میں ذاتی طور پر مداح ہوں، وہ بھی فرینڈلی فائر کی زد میں آ گئے۔ حالانکہ انہوں نے مجھے ہمیشہ عزت دی، ہمیشہ احترام سے میرا ذکر کیا۔ اختلاف تو ہوتا رہتا ہے مگر انسانیت اور دوستی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ان کو بھی مجھ سے شکایت ہوئی، اس پر میں معذرت کرتا ہوں۔ شہباز گل میرے دیرینہ مہربان ہیں اور میری برادری کے بھی ہیں۔ 2-2.5 سال سے انہیں میرے کالموں اور رائے سے اختلاف ہے اور وہ آئے روز مجھ پر تنقید کرتے رہتے ہیں، کئی الزامات بھی لگائے، مگر آج سے میں اپنا دل صاف کرتے ہوئے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کبھی بھلایا نہیں، ہمیشہ یاد رکھا۔ خدا انہیں ہمیشہ خوش رکھے اور ان سے بھی معذرت اور معافی چاہتا ہوں۔ یہاں پہ سہیل وڑائی صاحب معافی کے نام پر شہباز گل کا تبع لگا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ہر چھوٹے بڑے جو اکثر ناراض رہتے ہیں ان سے معافی کے سیاسی اختلاف کو ذاتی اختلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ اختلاف ختم ہو جائے تو معاشرے ڈوب جایا کرتے ہیں۔ ان کی رائے کا مجھے احترام ہے اور وہ میری غلط آراء پر مجھے معاف فرما دیں۔ مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات کے مستحق۔ اگر بات مجھے حقیر پر آ کر روک ہی گئی ہے تو میں مقتدرہ سے ہاتھ جوڑ کر اور عمران خان کے پاؤں پڑھ کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ یہاں بھی سہیل وڑائی صاحب طنز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرا کوئی ذاتی اناد نہیں اور نہ مجھے معافی مانگنے میں کوئی آر ہے۔ سب سے آخر میں اور سب سے اہم معافی جنرل احمد شریف چودھری صاحب سے، انہیں مجھ سے گلا ہوا، حالانکہ نہ میری ایسی کوئی نیت تھی نہ خواہش تھی۔ یہاں پہ وہ سنجیدگی سے معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھ سے اختلاف کرنے والے صحافی بھائیوں میں سب کا مقام مجھ سے بڑا ہے۔ میں تو ان بڑے ناموں کی خاک کو بھی نہیں چھو سکتا۔ میں خود ذاتی طور پر ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اختلاف کرتے ہوئے مجھے یاد رکھا، وگرنہ مجھے اہمیت ہی نہ دیتے۔ ان سب کا احسان ہے۔ سب خوش رہے۔ اگر کسی کے دل میں اگر حسد یا مقابلہ بازی وجہ ناراضی ہے تو مجھے اس دور سے باہر سمجھیں۔ آخر میں عرض ہے کہ ذاتی اناد کا احوال تو آپ نے سنا، مگر میں اپنی صحافتی اناد کو کوشش کے باوجود نہیں مار سکا۔ مجھے میری صحافت کرنے دی جائے۔ اہل سیاست اور اہل صحافت میں سے جن کو مجھ سے اختلاف ہے وہ اپنی سیاست اور اپنی صحافت کریں۔ میں نے زندگی بھر کسی دوسرے کی صحافت یا خیالات کے خلاف اصولی اختلاف کے سوا کبھی ذاتی اختلاف نہیں کیا۔ زندگی بھر کسی کا سکینڈل نہیں بنایا، نہ کبھی کسی کے سکینڈل کو اچھالا، نہ
نہ بغیر ثبوتوں کسی پر مالی بدعنوانی کا الزام لگایا۔ کوشش کی ہے کہ ہر اختلاف کا شائستگی اور صحافتی دائرہ کے اندر رہتے ہوئے جواب دیا جائے۔ اس کے باوجود انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اگر کہیں غلطی ہو گئی ہو اس پر میں ہمیشہ معافی اور معذرت کے لیے تیار ہوں۔ میں صرف بلے شاہ کی بات پر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ کسی انسان کا دل نہ توڑا جائے، رب دلوں میں تو رہتا ہے۔ سیاست اور اقتدار والوں کی جو مرضی کریں، اختلاف اور وہ بھی شائستگی سے، ہم صحافیوں کا حق ہے اگر اس سے بھی روکا جائے تو معاشرہ یک رنگ اور زوال پذیر ہو جایا کرتا ہے۔ بلکہ انہوں نے لکھا کہ معاشرہ زوال پذیر ہو جائے گا۔ بھارت کی پاکستان سے شکست کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بھارت کے صحافی یک رنگ اور سب مدعی کی ہندوتوا سوچ کے حامی تھے، جبکہ پاکستان میں رنگا رنگی۔ اس لیے لوگوں نے پاکستان کے صحافیوں کو زیادہ معتبر قرار دیا۔ صحافت معتبر ہوگی تو ملک معتبر رہے گا۔ میری معافی حاضر ہے، بس ہمیں تھوڑی سپیس چاہیے، دل بڑا کر کے وہ دیتے رہیں۔ تو یہ سہیل بڑائی صاحب کی طرف سے لکھا گیا معافی نامہ ہے۔ ہم نے یہاں پہ صرف ایک آدھ بات کرنی ہے کہ سہیل بڑائی صاحب کو پوری احتیاط کے ساتھ وہ کالم لکھنے چاہیے تھے جو انہوں نے یہ کہہ کر لکھ دیے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب سے بات کی تھی اور ان کی طرف سے پورا تاثر دیا گیا کہ انہوں نے ان کا انٹرویو کیا ہے، لیکن جواب میں انہوں نے کہا جب فیلڈ مارشل صاحب کے ترجمان کی طرف سے، فوجی ترجمان کی طرف سے یہ کہا گیا، ان کی گوش مالی کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو پورے اپنے کالموں میں ایک جگہ بھی انٹرویو کا نام نہیں لکھا، لیکن ان کے کالم سے قوی تاثر ملتا تھا کہ انہوں نے انٹرویو کیا ہے۔ بہرحال ان کے بھائی وال بھی ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی ان کو گویا اپنے اس گروپ سے نکال دیا گیا ہے، جس کو کچھ لوگ مالشیا گروپ کہتے ہیں، کچھ پالشیا گروپ کہتے ہیں اور کچھ ٹاؤٹ گروپ کہتے ہیں۔ سارے کے سارے ان کے ساتھیوں کی طرف سے ان سے اظہار لا تعلقی کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھتے ہیں کہ سہیل بڑائی صاحب پاکستان آتے ہیں یا پھر باہر بیٹھ کے اچھے دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔